بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی، اس کے شر سے جو اس نے پیدا کیا، اور اندھیرے کے شر سے جب چھا جائے، اور گروہوں میں پھونکے مارنے والیوں کے شر سے، اور شر سے حاسدوں کے حسد کے شر سے۔ خواتین و حضرات، پچھلی مرتبہ ہم نے اس معوذتین کی ابتدا کی تھی، اور اس کا ابتدائیہ مطلب آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ آج ارادہ یہ ہے، چاہتا تو میں یہ تھا کہ آج یہ دونوں صورتیں آج ہو جائیں، آخری صورتیں، اور ہم قرآن کریم کا اختتام کر لیں۔ دیکھیے کہاں تک پہنچتے ہیں، یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ بات کا حق کتنی بڑھتی ہے اور کتنی پھیلتی ہے، یہ کتنی مختصر رہ جاتی ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، قل کے بارے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ تخاطب اول تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن ہم سب اس کے مطلب یعنی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ کہہ دیجئے، تو اس کے بعد یہ ذمہ داری ہم سب پہ آ جاتی ہے کہ یہ ہم ان لوگوں سے سب سے کہہ دیں جیسے نہ جانتے ہوں یا جانتے ہوں تو بھی ان کے سامنے اس بات کو دہراتے ہیں۔ دوسری بات جو ہے، اس میں اعوذ آیا ہے، اعوذ، میں اس سلسلے میں تفصیلی گفتگو پچھلے سیشن میں کر چکا ہوں۔ مختصراً بات یہ ہے کہ اس کا تعلق پناہ سے ہے، اور تین صورتیں ہیں اس کی۔ ایک تو پناہ خود، یعنی بچاؤ کی بات ہو رہی ہے، اور ایک پناہ مانگنے والا، اور ایک پناہ دینے والا۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ اعوذ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس بات کا اعتراف کر رہا ہوں کہ میرے سامنے جو مشکل یا مصیبت یا ناگہانی آنے والی ہے، میں اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے۔ ظاہر ہے کسی کے پناہ میں آنے کی جب خواہش کی جاتی ہے یا طلب کی جاتی ہے، دعا کی جاتی ہے، تو اس کے ساتھ یہ اعتراف لازماً ہے کہ یہ مطلب یہ بات میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں اس سے بچ سکوں۔ اور تیسرا ہے پناہ دینے والا، تو اس کے بارے میں یہ یقین بھی ضروری ہے کہ وہ تمام طاقت و اختیار رکھتا ہے، اور وہ یہ حیثیت رکھتا ہے کہ مجھے اس چیز سے بچا لے جس چیز کی پناہ میں مانگ رہا ہوں۔ تو یہ تینوں چیزیں مطلب اس اعوذ میں موجود ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق، اب یہاں آ گئی بات رب الفلق کی۔ اچھا، اب اس میں تھوڑا سا پناہ کے بارے میں ایک چھوٹی سی گفتگو اور ہو جائے کہ دیکھیے، ایک تو پناہ مانگنے والی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ہیں جن کا تعلق طبعی قوانین سے ہے، یعنی محسوس مادی چیز جو ہے، یا ایسی کسی طاقت سے جو ہمیں نظر آتی ہے یا ہمیں محسوس ہوتی ہے، اس سے پناہ مانگنا۔ تو وہ جو ہے وہ تو قانون طبعی کے تحت ہے، یعنی جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اگر دھوپ میں ہے شدید دھوپ میں، تو آپ درخت کی پناہ میں چلے گئے، بارش میں ہے تو کسی سایہ دار چیز کی پناہ میں چلے گئے،
آپ حالت جنگ میں ہیں تو مورچے کے اندر چلے گئے، اور اسی طرح سے مختلف قسم کی مصیبتیں جو دنیاوی آتی ہیں جن کا تعلق سیٹ قوانین سے ہے، مسبب الاسباب نے جو قوانین طے کر دیے ہیں اس کے تحت جو چیزیں ہیں ان سے آپ پناہ حاصل کر لیتے ہیں، اور یہ بڑی حد تک، ایک حد تک آپ کے اختیار میں بھی ہے کہ آپ اس سے بچ سکیں، اس سے بچنے کا راستہ تلاش کر سکیں۔ اور اگر فوری طور پر اس کا راستہ تلاش نہ بھی کر سکیں تو پھر یہ آپ کی ذمہ داری بھی ہو جاتی ہے کہ جو دنیاوی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسباب دیے ہیں اور جو آپ کو قوتیں دی ہیں اور صلاحیتیں دی ہیں، اس سے کوشش کریں کہ آپ اس سے بچنے کا راستہ نکال سکیں۔ مثال کے طور پہ سیلاب آتا ہے تو سیلاب سے بچنے کا ہمارے پاس بظاہر تو کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن راستہ یہ ہے کہ آئندہ سیلاب کے لیے آپ بند بنا لیجئے اور پانی کو اس طرح سے نکاسی کا انتظام کر لیجئے کہ آپ اس سے بچ جائیں۔ تو دنیاوی معاملات جو ہیں اس میں یا تو آپ کے پاس اس سے پناہ حاصل کرنے کی سبیل پہلے سے موجود ہوتی ہے، یا یہ ہوتا ہے کہ آئندہ کے لیے اس کی سبیل آپ پیدا کر لیں، اور پھر اگر آپ کے اختیار میں پھر بھی نہیں ہے تو پھر ظاہر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ وہ اس مصیبت سے آپ کو نجات دلا دے۔ تو ایک تو یہ صورت ہوگی پناہ کی جو قوانین طبعی کے تحت ہوتے ہیں، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اخلاقی اور روحانی اعتبار سے جو مصیبتیں آپ پہ آ رہی ہیں، جس کا تعلق عالم اسباب سے کم ہے، اس کی پناہ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اور ظاہر اس پناہ میں مادی چیزوں کی پناہ شامل ہو جائے گی۔ تو مادی، اخلاقی اور روحانی چیزوں کی پناہ مانگنے کے لیے کسی ایسی ہستی کی طرف رجوع کیا جائے جو موفق الفطرت ہو، اور جو مطلب قادر ہو اس بات پہ کہ آپ کو پناہ دے سکے۔ تو اس کی بنیاد وہ عقیدہ ہے، عقیدہ اس ہستی پہ جو آپ کو پناہ دینے کی طاقت اور صلاحیت رکھتا ہے۔ یہی پناہ کی قسم ہے جس کا قرآن مجید میں بار بار مختلف جگہوں پہ تذکرہ آیا ہے، اور عقیدہ توحید کی بنیاد پہ یہ لازمی ہے ہمارے لیے کہ تعوذ یا استعاذہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ اور کسی سے نہ کیا جائے۔ اس میں تھوڑا سا یہ دیکھیے کہ مشرکین کا رویہ کیا ہوتا ہے۔ اگر ہم قدیم عرب میں چلے جائیں تو اس وقت صورتحال یہ تھی کہ جب یہ لوگ اپنے قافلہ کے طور پہ یا تنہا بھی ہوں تو کہیں کسی جنگل میں، کسی سنسان وادی میں پہنچتے تھے، تو ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہاں کے باقاعدہ جا کے وہاں کے جنوں سے پناہ مانگا کرتے تھے کہ آپ یعنی یہ ایزوم کر کے کہ اس علاقے پہ اس جن کا اختیار اور اس جن کا علاقہ ہے یہ فلاں جن کا، تو لہٰذا وہاں پہ وہ مطلب اس کی پناہ میں اس سے پناہ مانگتے تھے۔ اور یہ اس کا تذکرہ آپ کو سورہ جن میں مل جائے گا، اور جس میں ہے کہ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْجِنِّ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهْقًا۔ تو یہ مطلب اس کا تذکرہ ہے کہ انسانوں میں سے لوگ جو ہیں وہ جنوں سے پناہ طلب کرتے تھے، اور اس بات نے جنوں کو ان کے فسق میں بہت زیادہ اضافہ کر دیا تھا۔ تو ایک تو صورتحال یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی ایسی نادیدہ ہستی کی پناہ مانگیں جو جیسے مشرکین کہا کرتے تھے، اور ظاہر وہ غلط عقیدے کی بنیاد پہ کرتے تھے۔ یا فرعون کی بات ہے کہ فرعون کے سورہ قمر میں غالباً یہ آیت ہے کہ وفی موسیٰ اذ ارسلنا الی فرعون بسلطان مبین فتولی برکنہ وقال ساحر او مجنون۔ تو وہ اکڑ گیا اپنی جگہ سے، وہ اپنی جگہ پہ اکڑ گیا کہ نہیں، میں مطلب یہ کہ میں خود، یا اسی کا تذکرہ سورہ نازعات میں بھی ہے، جب اس کو حضرت موسیٰ نے اسے ہدایت پہنچانے کی کوشش کی اس تک، تو اس نے وہاں بھی یہ بات کہی تھی کہ فحشر فنادى، لوگوں کو آج مطلب سے اکٹھا کیا، اور اس میں مطلب اعلان کیا کہ قال انا ربکم الاعلی، اور یہ کہا کہ میں تم سب کا سب سے بڑا رب ہوں۔ تو ایک تو صورتحال یہ ہے کہ یا تو پناہ طلب کر لی جائے کسی نادیدہ ہستی کی،
اور یا پھر یہ کہ اس بات پہ اکڑ جائے کہ نہیں مجھے کسی پناہ کی ضرورت نہیں ہے، میں مطلب خود اختیار رکھتا ہوں چیزوں کا. یہ دو طریقہ تو آپ کو مشرکین کا اور کفار کا رہا ہے. لیکن اہل ایمان کا رویہ ظاہر اس سے مختلف ہونا چاہیے، اور ہوا ہے. قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کئی جگہ آیا ہے. مثال کے طور پہ سورہ مریم میں جب کیا کہتے ہیں وہ فرشتہ جو ہے انسانی شکل میں آپ کے سامنے آیا، تو قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں وہ کہ انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ، میں رحمان کی پناہ چاہتی ہوں، رحمان سے پناہ چاہتی ہوں، اور تو اگر کچھ تیرے اندر کوئی خوف ہے تو مجھے مطلب کہ مجھے مطلب کسی مصیبت میں مبتلا نہ کر. یا حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جب کیا کہتے ہیں ان کا کشتی انہوں نے بنائی اور پانی آیا، اور پانی میں وہ کشتی جو ہے وہ ان کی چل رہی تھی، اور ان کا بیٹا جو ہے اسے انہوں نے آواز بھی دی لیکن وہ مطلب ان کی طرف نہیں آیا، اور پھر اس کے بعد وہ ڈوب گیا. تو اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ یا اللہ آپ نے تو کہا تھا کہ میرے اہل جو ہیں، میرے خاندان کے لوگ جو ہیں وہ جو ہیں وہ ان کو بچا لیا جائے گا، تو یہ کیا کر دیا آپ نے کہ میرے بیٹے کو ہلاک کر دیا. تو ان کو فوراً تنبیہ ہوئی کہ وہ جو تمہارے عقیدے پہ نہیں ہیں وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہیں. تو اس وقت انہوں نے فوری طور پہ تعوذ کیا اور توبہ کی اور پناہ مانگی کہ رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، کہ میں پناہ مانگتا ہوں ایسے سوال سے جس کے جواب کے بارے میں مجھے علم نہ ہو. یا قرآن مجید ہی میں سورہ بقرہ میں اگر آپ یاد ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جس وقت یہ حکم ہوا تھا کہ ذریعے جب یہ حکم دیا گیا تھا کہ ایک گائے ذبح کر دیجیے، تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ مذاق کر رہے ہیں ہم سے. تو ان کا جواب وہی تھا کہ اعوذ باللہ نکون من الجاہلین، کہ میں تو مطلب یہ کہ اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ میرا شمار جاہلوں میں ہو. تو یہ اہل ایمان کا رویہ ہوتا ہے کہ جب ان کے ساتھ کوئی ایسی صورت پیش آتی ہے ناگہانی قسم کی، تو وہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے پناہ طلب کرتے ہیں. اور اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ مختلف طریقے سے، مختلف روایات ہیں، کوئی تقریباً 7-8 احادیث ہیں جس میں مطلب یہ کہ تذکرہ آیا ہے. حضرت عائشہ سے روایت، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خدایا میں تجھے پناہ مانگتا ہوں ان کاموں کے شر سے جو میں نے کیے اور ان کاموں کے شر سے جو میں نے نہیں کیے. ابن عمر کی ایک روایت ہے کہ خدایا میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ تیری جو نعمت مجھے حاصل ہے وہ چھن جائے، اور تجھ سے جو عافیت مجھے نصیب ہے وہ نصیب نہ رہے، اور تیرا غضب یکایک مجھ پر ٹوٹ پڑے. پھر ایک اور روایت ہے کہ خدایا میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس علم سے جو نافع نہ ہو، اس دل سے جو تیرا خوف نہ کرے، اس نفس سے جو کبھی سیر نہ ہو، اور اس دعا سے جو قبول نہ ہو. ایک اور روایت ہے حضرت ابو ہریرہ کی طرف سے کہ آپ فرماتے تھے کہ خدایا میں تیری پناہ مانگتا ہوں بھوک سے، کیونکہ وہ بدترین چیز ہے جس کے ساتھ کوئی رات ہوتی ہے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں خیانت سے، کیونکہ وہ بڑی بددیانتی ہے. حضرت انس سے روایت ہے کہ خدایا میں تیری پناہ مانگتا ہوں کوڑھ اور جنون اور جزام سے اور تمام بری بیماریوں سے. اور اسی طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک اور روایت ہے کہ خدایا میں تیری پناہ مانگتا ہوں آگ کے فتنے اور مالداری اور مفلسی کے شر سے. اس طرح سے ایک اور روایت ہے کہ خدایا میں پناہ مانگتا ہوں برے اخلاق اور برے اعمال اور بری خواہشات سے. ایک اور روایت ہے کہ خدایا میں تیری پناہ مانگتا ہوں اپنے سماعت کے شر سے اور اپنی بصارت کے شر سے اور اپنی زبان کے شر سے اور اپنے دل کے شر سے اور اپنی شہوت کے شر سے. اور ایک اور روایت کہ میں پناہ مانگتا ہوں عاجزی اور سستی اور بزدلی اور بڑھاپے اور بخل سے، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب اور زندگی و موت کے فتنے سے اور قرض کے بوجھ سے اور اس بات سے کہ لوگ مجھ پر غالب ہو جائیں. اور اسی طرح سے
کہ میں اللہ کے بے عیب کلمات کی پناہ مانگتا ہوں مخلوقات کے شر سے. تو یہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مطلب ان کے تعوضات ہیں جو مختلف جگہوں پہ مختلف مواقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف صحابہ کرام اور صحابیات کرام کے سامنے جن کا تذکرہ کیا. یا حدیث مصدقہ حدیث ہیں، مستند حدیث ہیں، ترمذی کی، داؤد کی، بخاری و مسلم کی. تو یہ تو نبی ظاہر ہے جو اہل ایمان کا جو طریقہ ہونا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر وہی طریقہ تھا، اس لیے تو اس ایمان کو انہوں نے ہمیں تلقین کی. لیکن یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ جب یہ دو صورتیں نازل ہو گئیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، تو اس کے بعد آپ نے باقی تمام تعوذات بند کر دیے اور صرف دو یہ صورتیں جو ہیں ان سے تعوذ طلب کرتے رہے. تو مطلب یہ کہ یہ نفی نہیں ہے ان تعوذات کی، لیکن غالباً اس میں یہ ہے کہ یہ اتنی جامع ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے الفاظ ہیں چونکہ، اس لیے ظاہر ہے اس کے مقابلے میں کسی اور کے، چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے الفاظ کیوں نہ ہوں، اللہ کے الفاظ کے مقابلے میں اس سے بہتر یقیناً نہیں ہو سکتے. لہٰذا انہوں نے یہ آیتیں، یہ صورتیں نازل ہونے کے بعد انہی سے تعوذ مانگنا شروع کر دیا. تو یہ تعوذات کے بارے میں مطلب ایک بات ہوگی. اب یہاں پہ تعوذات کا کیا مطلب؟ پناہ مانگنا، تھینک یو. پناہ مانگنا. میں نے عرض کیا تھا کہ راشد تعوذ بھائی ایک سوال اور جی شاید. اگر اجازت ہو تو. جی ضرور. یا صبح کے رب کی کیوں بات کی ہے، پورے کائنات کے رب کی، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ میں بھی آ رہا ہوں، وہاں آ رہا ہوں. اگلا ٹکڑا وہی ہے. اچھا عارف صاحب، ذرا میری گزارش یہ ہے کہ کیونکہ ابھی آپ نے ریسنٹلی جوائن کیا ہے تو ایک پروٹوکول ہے، تو آپ ہاتھ ریز کر لیا کرے تو بہتر ہے. یہ اکرم صاحب کی بات یہ ہے کہ ان پر ہاتھ اٹھا دیا کرے تو بس باقی ٹھیک ہے. ہاں، تو اور دوسری چیز یہ کہ تسلسل کے حوالے سے ذرا آخر میں کر لیے جائیں، تو جب راشد صاحب خود کہیں کہ بھئی سوال کر لیجیے مناسب ہوگا. یہ آپ سے ریکویسٹ ہے پلیز. یہ شکریہ. بات ویسے اصولی طور پہ تو ٹھیک ہے اکرم صاحب، لیکن کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے درمیان میں کہ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آگے بھی کچھ سمجھ میں نہیں آتا، تو ایسی کوئی صورت ہو جائے ضرور سوال کرنے درمیان میں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ کا ڈسکشن ہے وہ. اچھا، اب اس کے بعد ہے قل اعوذ برب الفلق، میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی. اچھا، فلق جو ہے اس کے معنی ہے پھاڑنا، اور جو یہ عمومی طور پہ اس کا مفہوم دیا گیا ہے کہ رات کی تاریکیوں کو پھاڑ کر صبح کو نکالنا. اچھا، اب یہ جو پھاڑنے کی بات آتی ہے تو اس میں یہ بات مطلب صرف رات کی تاریکی کو پھاڑ کے صبح کو نکالنے کی تک محدود نہیں ہے. نباتات جو ہیں وہ بیج کو پھاڑ کے اور زمین کو پھاڑ کے نکلتے ہیں. چشمے جو ہیں وہ پہاڑ یا زمین کو شق کر کے نکلتے ہیں. بارش بادلوں کو چیر کے زمین پہ آتی ہے. اور مطلب یہ کہ حیوانات جو ہیں وہ یا تو رحم مادر سے پیدا ہوتے ہیں یا انڈا توڑ کے باہر آتے ہیں. تو یہ معنی جو ہیں مطلب فلق کے، یہ اصولی طور پہ ان سب چیزوں کو کور کرتے ہیں. اور آلسو کہ زمین و آسمان پہلے ایک تھے، ان کو پھاڑ کے جدا کیا گیا. یہ سورہ دخان میں غالباً تذکرہ ہے اس کا، کہ ان کو پھاڑ کے الگ الگ کر دیا گیا. اور یہ مطلب یہ بالکل کوئنسائڈ کرتی ہے بات بگ بینگ تھیوری سے. تو اس کے معنی جو ہوئے، جو مجموعی معنی ہوئے، وہ یہ ہوئے کہ میں طلوع صبح کے مالک کی پناہ طلب کرتا ہوں، یا میں تمام خلق کے رب کی پناہ طلب کرتا ہوں. تمام خلق میں نباتات، حیوانات، چشمے، بارش، زمین و آسمان سب آ گئے، اور کیا کہتے ہیں رات اور صبح کا معاملہ بھی اس درمیان میں آ گیا. تو اس کے معنی جو ہوئے وہ یہ ہوئے کہ میں طلوع صبح کے مالک، ایک جو عمومی طور پہ جو مفسرین اور مترجمین نے جو معنی لیے ہیں وہ تو یہی ہے کہ میں طلوع صبح کے مالک کی پناہ طلب کرتا ہوں. لیکن حقیقی طور پہ اس میں بات یہ کہ میں تمام خلق، تمام مخلوقات جو ہیں اس کے رب کی پناہ طلب کر رہا ہوں، اور کہتا یہ ہوں کہ اے
تاریکی کو چھانٹ کر صبح روشن کرنے والے، آفیت کے ہجوم میں آفات کے ہجوم میں میرے لیے عافیت کی راہ نکالتے ہیں. یہ دعا ہے بنیادی طور پہ قل اعوذ برب الفلق کی. اچھا، یہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ہے مستعاذ بہی، یعنی وہ ذات پاک جس سے جس کی پناہ مانگی جا رہی ہے، جس کی پناہ میں آیا جا رہا ہے. اور میں نے پچھلے تفصیل سے عرض کیا تھا کہ سورہ فلق میں ممتاز منہ جو ہیں وہ 4 ہیں، یعنی وہ 4 چیزیں ہیں جن کا تذکرہ خصوصاً ہے کہ ان چیزوں سے میں پناہ چاہتا ہوں. تو پہلی چیز جو ہے وہ تو ہوئی من شر ما خلق، یعنی اس جو کچھ تو نے تخلیق کیا ہے، جو کچھ تو نے خلق کیا ہے، اس کے شر سے. اب اس میں ایک بڑی دلچسپ بات آ گئی. دیکھیے کہ یہ بڑے لطیف پیرائے میں بات کہی من شر ما خلق. اس میں جو شر جو ہے وہ اس کو پیدا کرنے کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی گئی، بلکہ ان مخلوقات کی طرف کی گئی جو اللہ نے پیدا کی ہیں. اچھا، یہاں فوراً ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس وہ ہے ایمان کی تفصیل جو ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. تو یہاں تو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ قدر، شر اور خیر دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. پھر اس کے بعد یہاں یہ بات آئی کہ شر جو ہے وہ مطلب اس شر سے محفوظ رکھیے جو میری خلق نے پیدا کیا ہے. تو اس میں یہ جو اس پر بات کئی دفعہ ہو چکی ہے، مختصراً دوہرا دوں کہ یہ شر اور خیر کا معاملہ تو ایسا ہے کہ یہ بات فوری طور پہ کھٹکتی ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شر کیسے پیدا کر سکتا ہے، وہ تو خیر پیدا کرنے والا ہے. تو اس چیز کو مطلب رفع کرنے کے لیے زرتشت کا مذہب جو تھا، پارسی مذہب، انہوں نے تو 2 خدا بنا لیے، ایک شر کا خدا اور ایک خیر کا خدا. خیر کا خدا جو ہے وہ یزداں اور شر کا خدا اہرمن. اچھا، لیکن ہمارے یہاں صورتحال بالکل مختلف ہے. اب اس کو تھوڑی دیر کے لیے اس کو یہ سمجھیے کہ شر ہوتا کیا ہے. دیکھیے، شر محض کوئی چیز نہیں ہے. یہ بات بالکل نوٹ کر لیجئے کہ خالصتاً شر جو ہے اس کا وجود ہی کوئی نہیں ہے. اندھیرا ایک شر ہے، لیکن اندھیرا جو ہے اپنی ذات میں فی نفس ہی کوئی چیز نہیں ہے. تاریکی دور ہو جائے تو اندھیرا ہو جاتا ہے. تو اندھیرا کا کوئی وجود نہیں ہے، بلکہ اندھیرا اصل میں تاریکی کا، روشنی کا عدم وجود ہے. یعنی روشنی دور ہو جائے، میں شاید کہ تاریکی دور ہو جائے، نہیں، روشنی دور ہو جائے تو اندھیرا ہو جاتا ہے. تو اندھیرے کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے. اندھیرا اصل میں روشنی کا عدم وجود ہے. اسی طرح سے آپ کو کیا کہتے ہیں، سراب نظر آتا ہے جس کا کوئی وجود نہیں ہے. اچھا، خیر کا نہ ہونا، میں اس کے خیر کا نہ ہونا شر ہے، اور شر جو ہے وہ صرف اعتباری ہے. اعتباری معنی ریلیٹو ہے. شر جو ہے وہ بالکل ریلیٹو ٹرم ہے، اس لیے کہ جو چیز آپ کے لیے خیر ہے وہ ہو سکتا ہے میرے لیے شر ہو، اور جو چیز میرے لیے خیر ہے وہ ممکن ہے آپ کے لیے شر ہو. جیسے مثال کے طور پہ بارش جو ہے وہ کمہار کے لیے، جس وقت اس نے برتن، مٹی کے برتن بنا کے رکھے سوکھنے کے لیے، اس وقت بارش ہو جائے تو کمہار کے لیے شر ہے. اور عین اسی وقت بارش ہو رہی ہو تو کسان جو ہے جس کی فصلیں پانی کی اور بارش کے انتظار میں ہیں، یہ اس کے لیے خیر ہے. تو خیر بالکل ریلیٹو چیز ہے. مجھ کا تعلق اس بات سے ہے کہ وہ کس کانٹیکسٹ میں، کس کے لیے، کس موقع پہ اور کہاں وہ مطلب چیز واقع ہو رہی ہے. تو وہ کہیں خیر ہو جائے گی اور کہیں شر ہو جائے گی. اسی طرح سے اور شر دیکھیے، بیماری ہے. بیماری تو بظاہر بالکل شر ہے، اس میں خیر کہاں ہو سکتا ہے. لیکن ذرا غور کیجئے کہ اگر بیماری نہ ہو تو موت نہ ہو، اور اگر لوگ مرے نہ تو پھر آنے والوں کے لیے جگہ کہاں سے نکلے.
تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں میں سے ہے، اور یہ خیر ہے کہ آنے والوں کے لیے مناسب جگہ اور مناسب خوراک اور مناسب وسائل موجود ہوں. اس لیے جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں ان میں سے کچھ لوگوں کو واپس بلا لیا جائے، اور ان لوگوں کو واپس بلانے کا جو ایک عمومی اور طبعی طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ بیمار ہو جائیں اور بیمار ہو کے مر جائیں. تو بظاہر بیماری بہت بڑا شر ہے، لیکن در حقیقت یہ خیر ہے. اس کی وجہ سے خیر کے مطلب خیر کے ایک طرح سے خیر کی امپلیمنٹیشن کے لیے یہ خود بخود شر بن جاتی ہے. اسی طرح سے بھوک ہے، بھوک کی کیفیت تو ظاہر بالکل شر کی کیفیت ہے، لیکن اگر آپ کو بھوک نہ لگے، نوع انسانی کو اگر بالکل بھوک نہ لگے تو پھر ظاہر کھانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، پھر اناج اگانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، پھر جو پوری جدوجہد انسانی ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں رہ جاتی. تو پھر انسان کیا کرے؟ تو یہ جو ہے، اسی طرح سیلاب ہے. میں نے سیلاب کے بارے میں بحث کیا کہ سیلاب اگر نہ آئے تو 2-3 مسائل پیدا ہو جائیں گے. ایک تو ایک بہت سے علاقے سیلاب کے آنے کی وجہ سے بہت زرخیز ہو جاتے ہیں، یہ ان علاقوں کے لیے خیر کی بات ہے. تو یہ سیلاب جو ہے جو تباہی پھیلاتا ہے وہ تو شر ہے، لیکن ان علاقوں کے لیے خیر ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ اگر سیلاب نہ آئے تو پھر آپ سیلاب سے بچنے کی کوئی ترکیب بھی نہیں کریں گے. جیسے بند باندھنے کی بات ہوئی، اور جب بند باندھتے ہیں آپ تو صرف وہ پانی کے لیے بند نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ اس سے آپ اور بھی سائٹ کے بہت کام لیتے ہیں. اس میں بڑے جابس کریٹ ہوتے ہیں، اس سے بجلی پیدا ہوتی ہے، اس سے پانی کی مناسب تقسیم ہو جاتی ہے مختلف علاقوں کو مختلف اوقات میں. تو یہ سارا اس لیے ہوتا ہے کہ پانی کا ایک ریلا ہے، سیلاب کی صورت میں بڑھتا ہے. ابتداً وہ تباہی پھیلا دیتا ہے، پھر انسان سوچتا ہے اس کے بارے میں کہ اس تباہی سے کیسے بچا جائے، اس سے کیسے بچا جائے، تو اس کی ترکیبیں نکالتا ہے. تو یہ مطلب یہ کہ اگر نہ ہو تو جو اس کے فوائد ہیں اس سے محروم ہو جائے انسان. اور اسی طرح سے اگر مصیبت نہ آئے تو ایک تو راحت کے اسباب پیدا کرنے کی خواہش نہ رہے، جیسے میں نے سیلاب کے سلسلے میں عرض کیا. اور دوسری چیز یہ کہ مصیبت ہے تو شر، لیکن بہت ضروری چیز ہے. دیکھیے، اور یہ بات ہر جگہ نظر آئے گی، لیکن میں مثال دے دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی. جن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ان کے ساتھ بڑے مسالم کیے گئے ہیں، بڑی مصیبتیں ان کے اوپر آئیں. اچھا، لیکن ان مصیبتوں میں ایسی مثالیں تو ہمیں بہت اکا دکا کہیں ملتی ہیں جن میں ان مصیبتوں کی وجہ سے کوئی ڈر گیا ہو. ان مصیبتوں کو لوگوں نے مقابلہ کیا، ان مصیبتوں کو جھیلا، اور پھر وہ ان مصیبتوں کے چھلنی سے نکل کے جب باہر آئے تو نہایت ثابت قدم اور استقامت والے انسان بنے. تو بات یہ ہے کہ مصیبتیں انسان کا امتحان ہوتی ہیں، اور انسان کو سخت اور مستقل مزاج اور استقامت اس کے اندر پیدا کرنے کے لیے مصیبت طاری کی جاتی ہے. تو اصل میں جو چیز نظر آ رہی ہے شر، وہ اصل میں خیر ہے. تو دوسری بات یہ کہ مخلوقات جو ہیں ان کی صفتیں جو ہیں، ان کے اوصاف جو ہیں، ان کی تخلیق کو پورا کرنے کے لیے کچھ چیزیں اس کے اندر فطری طور پہ ڈالی جاتی ہیں. اچھا، ان چیزوں کو اگر چاہیں مخلوقات تو انہی چیزوں کو جو اس کی ضرورت پورا کرنے کے لیے، جو بنیادی چیزیں ہیں اس کی ضرورت کے لیے، اس کو شر کے طور پہ استعمال کر لیں. مثال کے طور پہ بولنے کی طاقت اللہ تعالیٰ نے دی ہے. مقصد تو ہماری سمجھ میں، حکمت تو ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ بولنے کی طاقت جو ہے وہ اس لیے دی گئی کہ انسان آپس میں ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کر سکے پراپر طریقے سے. لیکن اسی بولنے کی وجہ سے، اسی بولنے کی طاقت کی وجہ سے آپ گالیاں بھی دیتے ہیں، آپ غیبت بھی کرتے ہیں، آپ چغلی بھی کرتے ہیں، اور حق کا راستہ روکنے کے لیے بول کے اپنی تقریر سے اور لوگوں کو بیان کر کے حق کا راستہ بھی روکنے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ ایک قوت نطق جو ہے، بولنے کی قوت جو ہے، جو دی گئی انسان کو ایک ضرورت پورا کرنے کے لیے، اسی قوت کو
مطلب آپ نے شر میں تبدیل کر دیا ہے. یہی ہے من شر ما خلق، یعنی وہ شر جسے آپ کی مخلوق نے پیدا کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے بولنے کی طاقت کو شر کے طور پہ پیدا نہیں کیا، لیکن آپ نے اسے شر کی قوت بنا دیا. اس طرح سے سمع و بصر کی طاقت ہے، آپ کی سننے کی اور دیکھنے کی طاقت ہے. ظاہر کس لیے ہے، کس حکمت کے تحت، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اسی سمع و بصر کی طاقت کو ہم استعمال کر لیتے ہیں جاسوسی کے لیے. لا تجسسوا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے منع کیا ہے، کسی کے ٹوہ میں مت رہو، لیکن ہم اس کام کے لیے استعمال کرتے ہیں. اسی طرح سے انسان کے اندر پیدا کی گئی یہ شہوت، یہ ہے نسل انسانی کے فروغ کے لیے. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ سجدہ میں اگر آپ جا کے دیکھیں تو وہاں یہ بات کہی، یعنی ابتدا میں تو آدم کو تو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا مٹی سے براہ راست، مطلب اپنے ہاتھوں سے، لیکن اس کے بعد سورہ سجدہ میں تذکرہ کیا کہ اس کے نسل کے لیے ہم نے یہ انتظام کیا کہ وہ ایک دوسرے سے تعلق رکھ کے اور اپنی نسل بڑھا سکیں. اچھا، اب لیکن اسی قوت کو آپ بدکاری اور ہوس کے لیے بھی استعمال کر لیتے ہیں، یہ شر ہو گئی. یہ ایک ایسی طاقت تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی ایک ضرورت اور ایک احتیاج پورا کرنے کے لیے آپ کے اندر رکھی، اور آپ نے اسے شر میں تبدیل کر دیا. آپ نے اس سے شر تخلیق کر دیا. دولت ہے، دولت ایک نعمت ہے، جائز طریقے سے کمائیے، جائز طریقے سے خرچ کیجیے. لیکن اب دولت آپ بخیل ہو جاتے ہیں، خست سے کام لینے لگتے ہیں، یا اس دولت کو حق کی راہ روکنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ دولت جو ہے شر ہو کے رہ گئی. دولت غلط طریقے سے کماتے ہیں، منی لانڈرنگ کرتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، وہ دولت جو ہے وہ آپ کے لیے شر ہو گئی، حالانکہ دولت ایک نعمت ہے. تو یہ ہے کہ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، بے شک شر ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مگر مقصد تخلیق شر نہیں ہے. وہ جو مخلوقات اس نے بنائی ہیں وہ ان مقصد تخلیق کو شر میں تبدیل کر دیتا ہے. اس لیے بات یہ کہی گئی کہ من شر ما خلق، قل اعوذ برب الفلق، اے فلق کے رب مجھے خلق کے پیدا کردہ شر سے محفوظ رکھ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں. اچھا، جب یہ بات کہہ دی گئی کہ من شر ما خلق، تو اس میں تو ساری چیزیں آ گئی. دیکھیے، ہم دعا مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. اب جب میں نے یہ بات کہہ دی کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے اس دنیا کی تمام حسنات، تمام خوبیاں، تمام نعمتیں مجھے عطا کر دے، اور آخرت کی بھی تمام نعمتیں عطا کر دے، تو پھر کون سی چیز باقی رہے گی؟ لیکن اس کے بعد ہم بڑھاتے ہیں، یعنی ہم نہیں بڑھاتے، قرآن مجید ہی میں جو موجود ہے وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور مجھے آگ کے شر سے محفوظ رکھ، آگ کے عذاب سے محفوظ رکھ. تو اب جب یہ بات ہوئی کہ آخرت کی نعمتوں کی ہم نے دعا مانگ لی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آگ کا عذاب بھی اس میں شامل ہے، کہ عذاب. لیکن ہوتا یہ ہے کہ مطلب جو انسان کے جو گفتگو کرنے کا انداز ہے، اس میں ایک تو عمومی بات ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد پھر اسے کچھ تھوڑا سا تخصیص آ جاتی ہے کہ بھئی مطلب یہ کہ آپ یا اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنا کرم فرمائے، اپنا رحم فرمائے. اور خاص طور سے وہ بیماری جو مجھ کو لاحق ہو گئی ہے، میرے افراد خانہ کو لاحق ہو گئی ہے، یا میرے دوستوں کو یا عزیز رشتہ داروں کو لاحق ہوئی ہے، اے اللہ تعالیٰ خاص طور سے ان کی طرف اپنی نگاہ فرمائے، اسے رفع فرما دیں. تو حالانکہ جب میں نے کہہ دیا کہ آپ اپنا رحم و کرم فرمائیں، تو اس میں یہ ساری چیزیں شامل ہوگی، لیکن تخصیص بعض وقت اس کے علاوہ بھی کر دی جاتی ہے، تاکہ مطلب یہ کہ تھوڑا سا اپنے جذبے کا اظہار زیادہ بہتر طریقے سے اور زیادہ واضح انداز سے کیا جا سکے. تو بات یہ کہ جب من شر ما خلق کہہ دیا تو اصولی طور پہ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہ گئی. لیکن پھر اس کے بعد تخصیص کے طور پہ آگے اور باتیں کی گئی ہیں. من شر غاسق اذا وقب، من شر غاسق اذا وقب، غاسق رات کی تاریکی، اذا وقب جب وہ چھا جائے،
یعنی جب رات کی تاریکی پوری طرح سے پورے ماحول پہ محیط ہو جائے تو اے اللہ تعالیٰ اس تاریکی کے شر سے مجھے محفوظ رکھ. اب تاریکی کے شر سے محفوظ رکھ. اگر غور فرمائیے تو جرائم عام طور پہ چوری چکاری وغیرہ یہ رات کے وقت ہوتی ہے، اندھیرے میں ہوتی ہے. موذی جانور جو ہیں، سانپ بچھو اور اس قسم کے جانور، یا مطلب یہ کہ شیر بھیڑی وغیرہ جو ہیں، یہ بھی رات کو نکلتے ہیں باہر. اور اسی طرح سے اب بھی ہوتا ہے یقیناً، اب تو شاید اتنا زیادہ اس طرح سے نہ ہو، اس لیے کہ بہت سے راستے نکل آئے ہیں، لیکن جنگیں ہوتی ہیں ان میں چھاپا مارا جاتا ہے رات کو، یا شب خون مارا جاتا ہے جسے کہتے ہیں، وہ بھی رات کو کیا جاتا ہے. شب خون کہتے ہی اسی لیے ہیں کہ رات کے وقت مطلب ہوتا ہے. تو ویسے تو خیر بشیر بدر صاحب کہہ گئے ہیں کہ رات کا انتظار کون کرے، آج کل دن میں کیا نہیں ہوتا. لیکن سچی بات یہ ہے کہ جو رات کی بات ہے وہ رات کی بات ہے. اب بھی بڑے بڑے جرائم جو ہیں وہ کوشش کی جاتی ہیں کہ چھپا کے کیے جائیں دوسروں سے، اور چھپا کے کیے جائیں سے مراد بنیادی طور پہ یہی ہے کہ تاریکی میں کیے جائیں. تو من شر غاسق اذا وقب، یہ جو ہے یہ رات کی تاریکی سے پناہ مانگتا ہوں. اے رب الفلق، میں آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں، آتا ہوں، دعا کر رہا ہوں آپ کی پناہ میں آنے کے لیے کہ وہ جو تمام مصیبتیں جو رات کی تاریکی میں نازل ہوتی ہیں، اے اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں محفوظ رکھ. اور اس میں ایک بڑی دلچسپ حدیث ہے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور چاند چمک رہا تھا. تو اس وقت انہوں نے کہا کہ اس چاند کی روشنی سے پناہ مانگو. تو بی بی عائشہ نے سوال کیا کہ چاند کی روشنی، یہ تو چاندنی بڑی خوبصورت چیز ہوتی ہے، اس کی روشنی سے پناہ مانگنے کا کیا مطلب ہے؟ تو جواب یہ ملا کہ چاند جو ہے، چاند کی چاندنی جو ہے، اس زمانے میں جو طریقہ تھا وہ کہ لوگ مطلب رات کو چھاپا مارتے تھے اور حملہ کر دیتے تھے قبیلوں پہ، اور ان قبیلے کے لوگوں کی چیزیں لوٹ لیتے تھے، قبیلے کے لوگوں کو غلام بنا لیتے تھے. تو کانٹیکسٹ وہ تھا کہ یہ چھاپا مار جو ہیں، یہ چاند کی روشنی اصل میں ان کی بہت مدد کرتی ہے. جن پر چھاپا مارا جاتا ہے وہ جو ہیں وہ مطلب یہ کہ وہ اس چاند کی روشنی سے اتنا زیادہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اور اسی طرح سے کہ مطلب شکاری جو ہے، چاندنی جو ہے، وہ شکاری کی زیادہ مدد کرتی ہے، شکار کی اتنی مدد نہیں کرتی ہے. تو اس اعتبار سے یعنی اس سے بھی پناہ مانگی گئی ہے، رات کی تاریکی سے بھی. اور رات کی تاریکی میں جو تھوڑی سی روشنی چاند کی وجہ سے ہو جاتی ہے کبھی، وہ بھی بعض وقت آپ کے لیے مطلب زحمت بن جاتی ہے، اس لیے کہ اس کی وجہ سے آپ پہ عذاب لانے والوں کے، یعنی انسانوں پہ یا مخلوقات پہ عذاب لانے والی چیزیں جو ہیں سہولت مل جاتی ہے. تو یہ بات ہوئی من شر غاسق اذا وقب، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد. تو دیکھیے اس میں لفظ ہے نفس، یہ وہ نفس نہیں جو عام طور پہ ہم کہتے ہیں وہ تو نون فے اور سین ہوتا ہے، یہ نون فے اور سے ہے. اور اس نفس کے معنی ہے پھونکنا. نفاس کہتے ہیں پھونکنے والے کو، اور نفاسا کہتے ہیں پھونکنے والی کو. یعنی مطلب اس کا مؤنث ہے. اور نفاسات مطلب پھونکنے والے، چاہے وہ مؤنث ہوں یا مذکر ہوں. جب بہت سے ہوں تو وہ پھونکنے والے کہلائیں گے. اچھا، اور اس میں یہ سمجھیے کہ جب پھونکنے والی کہا جاتا ہے تو اس میں ایک عورت بھی ہو سکتی ہے، اس میں ایک جماعت بھی ہو سکتی ہے، اس میں ایک قوم بھی ہو سکتی ہے. لیکن بہرحال جب نفاسات کہہ دیا گیا تو اس میں تو جمع آ گئی سب کی، چاہے وہ عورت ہو، چاہے مرد ہو، چاہے گروہ ہو، چاہے قوم ہو، قبیلہ ہو، یہ جو بھی ہو. دوسرا لفظ اس میں ہے فی العقد.
عقدہ، وہ کون سا عقدہ ہے جو حل ہو نہیں سکتا؟ ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا، وہ کون سا عقدہ ہے جو واہ ہو نہیں سکتا؟ ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا، وہ کون سا عقدہ ہے جو واہ ہو نہیں سکتا؟ عقدہ جو ہے وہ ہے ایک کوئی گرہ جیسے ہو، گانٹھ ہو، وہ مطلب عقدہ ہے. اور اسی وجہ سے عقد جو ہے عربی میں تو عقد معاہدے کے معنی میں ایگریمنٹ کے بارے میں آتا ہے. وہ بھی ایگریمنٹ کا مطلب یہ کہ ایک طرح سے گرہ لگا دی جاتی ہے، باندھ دیا جاتا ہے کہ ہم اس چیز کے پابند ہو گئے ہیں. اور یہی عقد جو ہے ہمارے ہاں بھی عربی سے آیا ہے، اور یہ عقد نکاح کے معنی بھی استعمال ہوتا ہے. وہ بھی ایک طرح سے گرہ میں باندھ دینے والی اور ایک معاہدے والی کیفیت ہوتی ہے. تو اس طرح سے سامنے بات آئی کہ عقد جو ہے وہ معنی ہے بنیادی طور پر گرہ اور گانٹھ کے. اچھا، اب گرہ میں پھونکنا جو ہے یہ استعارہ ہے جادو کا. میں نے اس سے پہلے جب ابتدائیہ میں گفتگو کی تھی تو اس وقت کافی تفصیل سے اس بارے میں بات کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب جادو کیا گیا اور ان کے مطلب جادو جب نکالا گیا کنویں سے تو معلوم ہوا کہ اس میں آپ کے بال تھے اور اس میں 11 گرہیں پڑی ہوئی تھیں. تو آپ نے ان معوذتین کی ایک ایک صورت کو، ایک ایک آیت کو پڑھا ہے اور ایک ایک گرہ کھولتے چلے گئے. اور اس طرح سے جب وفت کیا جو گرہ بھی کھل گئی تو آپ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جادو سے بالکل آزاد ہو گئے. تو یہ جو کیا کہتے ہیں گرہ میں پھونکنا جو ہے یہ استعارہ ہوا جادو کا. اچھا، اب دیکھیے جادو کے بارے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جادو ان چیزوں میں سے ہے جن کو فی زمانہ کوئی سائنٹیفک توجیہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے. اچھا، تو اس کے سلسلے میں ہمارے پاس جو 2 راستے ہیں وہ ایک تو یہ ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے جادو کا تذکرہ کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا ہے جو تاریخی حقیقت ہے. تو جس طرح سے ہم فرشتوں کو دیکھ نہیں سکتے اور ان پہ ایمان لے آتے ہیں، جس طرح سے ہم جنوں کو نہیں دیکھ سکتے، اس طرح سے جادو کی اگر کوئی عقلی اور سائنٹیفک توجیہ ہمارے سامنے نہ آئے تو بھی اللہ تعالیٰ کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ جادو ہے اور جادو برحق ہے، لہٰذا اس کو ہم بغیر چون چرا کے مان لیں. دیکھیے سامنے رکھیے ذہن میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے اور آپ نے پھر صبح لوگوں کو بتایا کہ میں رات کو آسمانوں کے سیر پہ گیا تھا، اللہ تعالیٰ مجھے لے گئے تھے اور یہ کیفیت گزری ہے. تو لوگ پہنچے حضرت ابوبکر کے پاس اور کہنے لگے کہ بھئی لوگ تمہارے رفیق جو ہیں، تمہارے صاحب جو ہیں، وہ تو اب کیسی کیسی باتیں کرنے لگے ہیں، اس کے رات میں وہ سارے آسمانوں کو چکر لگا کے آ گئے. تو حضرت ابوبکر صدیق کا جواب کیا تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو یہ حق ہے، اور اسی بنیاد پہ آپ کا لقب جو ہے صدیق پڑا. تو بات یہ کہ ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ کوئی بھی بات سامنے آ جائے، وہ چاہے اس کی کوئی عقلی توجیہ آپ کے سامنے ہو یا نہ ہو، اس کو آپ بغیر کسی چنو چرا کے مان لیں. یہی غیب پہ ایمان والی بات ہے. اور اگر آپ تھوڑا سا غور کریں، 1400 سال گزر گئے ہیں، بہت سی باتیں جو اس وقت غیب میں تھی اب ظاہر ہو چکی ہیں. بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں، میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن بہرحال بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اس وقت ہمیں نہیں معلوم تھیں، اب معلوم ہو گئی. اب وہ غیب سے نکل کے یہ کہیے کہ متشابہات سے نکل کے محکمات میں آ چکی ہیں. تو اسی طرح سے اگر آج ایک چیز آپ کے سمجھ میں نہیں آتی تو ہو سکتا ہے آئندہ آنے والے زمانے میں سمجھ میں آ جائے. جادو کے سلسلے میں تو ویسے بھی بہت سی چیزیں ایسی ملتی ہیں نفسیاتی حوالوں سے یا ٹیلی پیتھی کے حوالے سے یا یعنی اور بہت سے حوالوں سے، جس سے اس کا ہونا ممکن نظر آتا ہے، چاہے اس کی کوئی سائنٹیفک توجیہ ملے یا نہ ملے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایمان جو ہے وہ تو اس پر لانا ضرور ہے. تو اس اعتبار سے جادو تو برحق ہے، لیکن جادو کرنا کفر ہے. یعنی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی پہ جادو کریں.
یہ بالکل ایسی بات ہے کہ زہر ہے، تاثیر تو اس کی حق ہے، برحق ہے، زہر کی تاثیر تو ہے کہ اسے جو کھائے گا وہ مر جائے گا، لیکن کسی کو زہر کھلانا جو ہے وہ قتل عمد ہے اور وہ جرم ہے۔ بالکل اسی طرح سے جادو تو ہے موجود، جادو تو برحق ہے، لیکن کسی پہ جادو کرنا جو ہے وہ کفر ہے۔ اب اس سے ہوا یہ ہے، تھوڑا سا جادو کے سلسلے میں کیا عرض کروں کہ کچھ لوگوں نے، ہمارے علماء میں بھی کچھ لوگوں میں نے اس پر مطلب ہوا یہ کہ جب آپ کسی سے مرعوب ہو جائیں، کسی علم سے اور کسی تہذیب سے، تو پھر اس میں آپ مطلب کسی نہ کسی بہانے تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ زمانہ جس زمانے میں سر سید تھے، اس زمانے میں آپ مفتوح تھے، ایک فاتح قوم موجود تھی۔ وہ فاتح قوم جو ہے وہ باقاعدہ مطلب ایک سائنس کا علم لے کے آپ کے پاس آئی تھی، اور اس وقت سائنس جو ہے وہ ایک طرح سے حتمی حقیقت سمجھی جاتی تھی۔ یہ فیکٹر تو بعد میں آیا کہ انسرٹینٹی کا فیکٹر جو ہے اس میں بالکل ہمیشہ مطلب کہ لازم ہوتا ہے، لیکن یہ کہ اور پھر ریلیٹیوٹی بھی بعد میں آئی۔ اس وقت تو مادہ اور جسم دو الگ الگ چیزیں تھیں، تو اس وقت جب اس فاتح قوم کے سامنے اور اس کے خیالات کے سامنے آپ کے لیے ٹھہرنا مشکل ہو گیا کہ صاحب جن کو کیسے ثابت کریں، ملائکہ کو کیسے ثابت کریں، جادو کو کیسے ثابت کریں، تو اس دور کے کچھ لوگوں نے اور اس دون سے متاثر کچھ لوگوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ نہیں، یہ تو کوئی اور توچی ہے۔ مثال کے طور پہ جن کے بارے میں سب کا اپنا قول یہ ہے کہ جن کوئی الگ سے مخلوق نہیں ہے، بلکہ انسانوں ہی میں جو بہت زیادہ مطلب شدید قسم کے طاقتور اور وحشی قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کو جن کہہ دیا جاتا ہے۔ جب یہ کہا گیا کہ بھئی وہ جن تو قرآن مجید میں تذکرہ ہے خاص طور سے کہ وہ آگ سے بنے ہوئے ہیں، کہ نہیں وہ تو محاورتاً ہے، جیسے آپ کہہ دیتے ہیں کسی کے بارے میں وہ آگ بگولا ہو گیا ہے، تو واقعی آگ تھوڑی ہو جاتا ہے۔ تو اس قسم کی توجیحات نکال کے کچھ چیزیں جو ہیں وہ قرآن مجید میں جو موجود تھیں یا حدیث متواتر میں، حدیث مستند میں چیزیں موجود تھیں، ان کی توجیح اس طرح سے نکالنے کی کوشش کی جس میں کوئی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن بہرحال تو اس میں آپ کے علامہ مشرقی بھی آتے ہیں، پرویز صاحب بھی آتے ہیں، اور بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اس میں گئے ہیں۔ بہت زیادہ تفصیل میں سے جانے کی ضرورت نہیں، اس میں سیدھا سادہ معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے تو بس ان کا فرمانا جو ہے مستند ہے، ان کا فرمایا ہوا، اس میں ہمارے پاس گنجائش کوئی نہیں ہے۔ اور اگر سمجھ میں نہیں آ رہی کسی وجہ سے، کوئی سائنٹیفک توجہ نہیں مل رہی ہے، تو نہ صحیح آج نہ صحیح ممکن ہے کل مل جائے، اور نہ بھی ملے تو ایمان بالغیب تو ہے ہی۔ اور پھر اس کی آخری آیت جو ہے، یعنی قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اچھا، حسد کیا ہے؟ حسد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو کوئی نعمت یا فضیلت عطا کی ہے اور آپ اس سے جلن محسوس کریں کہ نعمت و فضیلت اسے کیسے مل گئی۔ اچھا، اب جب حسد کرنے کا جو بنیادی مفہوم یہ ہے کہ یا تو آپ یہ چاہیں، خواہش رکھیں کہ کاش یہ چیز مجھے بھی مل جائے، اور یا آپ یہ کہیں کہ نہیں، مطلب مجھے تو نہیں مل سکتی، اس سے بھی چھین لی جائے کسی طرح سے، اور آپ ساری ترکیبیں کریں اسے چھین لینے کی۔ یہ ہے بنیادی طور پہ حسد۔ اور اسی میں جو نظر لگ جانے کا تصور ہے وہ بھی اس میں موجود ہے۔ کسی کو نظر لگ جاتی تو عام طور پہ کوئی نعمت، کوئی فضیلت، کوئی اچھائی، کوئی خوبی نظر آتی ہے، تو آپ مطلب یہ اسے دیکھ کے ایک دم مطلب یہ کہ ایک طرح سے محبوب ہو جاتے ہیں، اور مطلب چاہے آپ کہیں یا نہ کہیں، لیکن یہ خواہش دل میں پیدا ہو جاتی ہے، چاہے آپ سوچیں یا نہ سوچیں، کہ مطلب یہ کہ یہ تو ایسی چیز ہے کہ یہ تو میرے پاس آنی چاہیے تھی۔ اچھا، اب اس میں اگر کوئی اچھی چیز ہے، جیسے مثال کے طور پہ آپ کوئی حافظ قرآن ہے، حفظ کی نعمت اللہ تعالیٰ نے اسے دے دی، حفظ کر لیا اس نے،
اگر آپ اس سے حسد کریں اس چیز کی خاطر کہ یہ نعمت مجھے بھی مل جائے تو اس کو غبطہ کہتے ہیں. غبطہ عربی کا ایک لفظ ہے اور جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ اچھا حسد ہے. تو ایسی چیزوں میں کہ چیزیں مجھے مل جائیں بشرطے کہ وہ چیزیں احسن چیزیں ہوں تو وہ تو اچھا حسد ہوا. یعنی مثال کے طور پہ ایک شخص کو یہ طاقت مل گئی کس طرح سے کہ وہ دوسروں کو قتل کر سکتا ہے تو آپ میں حسد پیدا ہو گیا. پہلی بات تو یہ طاقت مجھے کیوں نہیں ملی اور آپ مطلب اس کوشش میں کہ اس سے بھی یہ طاقت چھین لی جائے. اور دوسری یہ کہ یہ طاقت مجھے مل جائے تاکہ میں بھی لوگوں کو قتل کر سکوں. تو ظاہر ہے یہ اچھا احسن مطلب حسد نہیں ہے. تو حسد کا معاملہ بنیادی طور پہ یہی ہے کہ ایسی چیز جو کسی دوسرے میں ہو جسے آپ نعمت یا خوبی یا احسن چیز سمجھ رہے ہوں تو آپ اس سے جلیں اور جلنے کی بنیاد پہ خواہش رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی یہ چیز چھین لی جائے. تو یہ وہ اس حسد کی بات ہو رہی ہے. ومن شر حاسد اذا حسد کہ حاسدوں سے شر سے مجھے محفوظ رکھ وہ چیز جس پر وہ حسد کرتے ہیں. اچھا اب اس میں تھوڑی سی مطلب یہ کہ تدابیر بھی کچھ بیان کی گئی ہیں کہ اس حسد سے بچنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ کہ اللہ پہ بھروسہ رکھا جائے کامل اور بے صبر کارروائیوں سے گریز کیا جائے, تقوی پہ قائم رہے, دل سے اس فکر کو جھاڑ دے کہ اس طرح سے کوشش کرے اگر جی چاہ بھی جائے کہ یہ چیز میں مطلب اس سے چھن جائے میرے پاس کیوں نہیں ہے تو بھی اسے فوری طور پہ اسے دل سے رفع کرنے کی کوشش کریں اور اس کے بدلے میں بدی کے بجائے کوشش کریں کہ حسن سلوک کریں. تو یہ حسد کا توڑ ہو سکتا ہے. توحید کے عقیدے پہ قائم رہیں. اس میں جو آخری بات اس سلسلے میں ہے وہ یہ کہ تفسیر عثمانی میں اس کا تذکرہ آیا ہے اور ڈاکٹر سراج صاحب نے اس کا ذکر کیا ہے تفسیر عثمانی کے حوالے سے کہ مولانا قاسم نانوتوی صاحب جو ہیں وہ مدرسہ دیوبند جو ہے اس کے بانیوں میں سے ہیں. بڑے درجے کے عالم تھے. مولانا رشید احمد گنگوہی اور مولانا قاسم نانوتوی یہ دونوں جو ہیں یہ اس کے دارالعلوم دیوبند جو اس کے بانیوں میں سے ہیں. انہوں نے ایک بڑی اچھی تمثیل پیش کی ہے اس صورت کو کور کرنے کے لیے کہ دیکھیے ایک پودا لگایا جاتا ہے تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس پودے کو ابھی تو بہت چھوٹا سا ہے ایک طرح سے کونپل ہی پھوٹی ہے تو سب سے بڑا خطرہ یہ ہوتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کوئی بکری آ کے اسے کھا جائے یا کوئی ایسا جانور جو اسے کھا جائے. تو آپ اس کے لیے اس کی حفاظت کے لیے باڑ لگا دیتے ہیں. بکری جو ہے بکری کا یہ سمجھے کہ بکری کا تو مطلب اس کی فطرت میں ہے کہ ہری بھری چیزیں دے گی اسے اس کی جبلت ہے کہ اسے چبا جائے گی. تو یہ ہوا بکری کا شر جسے اللہ تعالیٰ نے شر کے طور پر پیدا نہیں کیا لیکن بکری کی جبلت نے اسے شر بنا دیا. تو پہلا کام جو ہے کہ وہ شر ما خلق یعنی جو مطلب جو چیز اللہ نے پیدا کی اس کے شر سے محفوظ رکھے تو اس پودے کے گرد گرد آپ کچھ باڑ لگا دیجئے تاکہ اس کی حفاظت ہو سکے. پھر اس کے بعد من شر غاسق اذا وقب اسے اندھیرے سے محفوظ رکھیے. اس پودے کو پراپر روشنی اور ہوا اور دھوپ وغیرہ جو ہے وہ اس تک پہنچائیے. تیسری صورت یہ ہے کہ ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد. اس میں تھوڑا سا جو پہلو ہے دیکھنے کا شر النفاثات جادو جو ہے وہ بنیادی طور پہ جو آپ کی فطری صلاحیتیں ہیں انہیں کس طرح سے سلب کر دیتا ہے. وہ جو ایک طرح سے آپ کے اندر انسان کے اندر حرارت غریزی ہوتی ہے جو مطلب آپ کا مطلب ٹیمپریچر ہے جسے ہم بخار کے ناپنے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ چیز آپ کے حیات کے لیے ضروری ہے زندگی کے لیے ضروری ہے. تو مطلب
یہ جو ہے جادو اس قسم کی چیزوں کو قوت کو سلب کرنے لگتا ہے. تو یہ جو ہے یہاں بھی پودے کے سلسلے میں ہے کہ پالا پڑ جائے تو پودا تباہ ہو جائے گا، تو اس سے بچانے کی کوئی ترکیب کر لی جائے تاکہ اس کی حرارت غریزی جو ہے وہ سلب نہ ہونے پائے. اور پھر اس کے بعد آخری جو چیز ہے وہ حسد ہے. ہو سکتا ہے پودا کوئی شخص دشمنی اکھاڑ کے لے جائے. تو یہ بالکل جیسے پودے کے لیے یہ چاروں چیزیں کسی نہ کسی طرح سے آ رہی ہیں، اسی طرح سے انسانی زندگی کے لیے اور انسان کے مطلب قائم رہنے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے اور اچھی زندگی کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان چاروں چیزوں سے محفوظ رہے. اور اس سورۃ مبارکہ میں ان چاروں چیزوں سے تحفظ کی دعا مانگی گئی ہے اور اللہ سے پناہ طلب کی گئی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، اے رب الفلق، ہمیں ان چاروں مستعاذ منہ سے محفوظ رکھ. اور اس کے ساتھ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.